السلام علیکم ناظرین، وائس آف ساجد میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے آب حیات کی تلاش میں ذوالقرنین علیہ السلام نکلے تھے وہ واقعہ بیان کروں گا۔ قوم یاجوج ماجوج کی روک تھام کے لیے آہنی دیوار کی تعمیر کے موقع پر رقائل نامی جس شخص کو خدا نے معمور کیا تھا، اس سے ذوالقرنین کی دوستی ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ فرشتہ کبھی کبھی اپنے پروردگار سے اجازت لے کے ذوالقرنین کے پاس آیا کرتا تھا اور مختلف موضوعات پر دونوں میں گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ذوالقرنین نے اس فرشتے سے کہا، اے رقائل، کاش میں اتنے دن زندہ رہتا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کا حق ادا کر سکتا۔ کیا اس کی کوئی صورت ممکن ہے؟ رقائل نے جواب دیا کہ ہاں، پروردگار نے اس زمین سے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات ہے۔ اس کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ جو شخص اسے پی لیتا ہے اسے موت نہیں آتی جب تک وہ اپنی موت کے لیے خدا سے استدعا نہ کرے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہیں کہ وہ چشمہ کہاں ہے؟ رقائل نے کہا، یہ مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ اس زمین کے کسی مقام پر بحر ظلمات ہے اور وہ چشمہ اسی میں ہے، مگر وہاں تک پہنچنا ایک ناممکن امر ہے۔ رقائل کی زبانی یہ خبر سن کر ذوالقرنین کو فکر لاحق ہوئی کہ کسی طرح بحر ظلمات کا پتہ لگایا جائے اور کسی طرح اس چشمے تک پہنچا جائے۔ چنانچہ انہوں نے تمام دنیا کے علماء و فقہاء و اوصیاء و اولیاء کو جمع کیا جو آسمانی کتابوں کے ماہر و آثار پیغمبری کو دیکھے ہوئے تھے۔ ان سے دریافت کیا، سبھی نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس بزم میں جناب خضر بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ وہ ظلمات اور وہ چشمہ مشرق کی جانب واقع ہے۔ جناب خضر علیہ السلام کی اس نشاندہی سے ذوالقرنین کے حوصلوں پر جوانی آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے تمام علماء فقہاء کو اپنا ہمراہ لیا اور کافی ساز و سامان نیز و نشکر کے ساتھ جناب خضر علیہ السلام کی رہنمائی میں آب حیات کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور 12 سال تک مسلسل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بالآخر اس بحر ظلمات تک پہنچ گئے جس کا ذکر رقائل نے کیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو ظلمات کے کنارے پر ٹھہرایا اور اس میں سے 6000 اہل دانش و کامل کو منتخب کر کے ان سے فرمایا کہ میں اس ظلمات میں داخل ہو کر اسے طے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اکثریت نے مخالفت کی اور کہا کہ یہ ارادہ ترک کر دیجئے کیونکہ اس میں آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، میں جو ارادہ کر چکا ہوں وہ اپنی جگہ اٹل ہے، خواہ میں زندہ رہوں یا ہلاک ہو جاؤں۔ علماء نے بھی سمجھایا، مگر جب ذوالقرنین کسی کی بات نہ ماننے پر تیار نہ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، مگر اس سفر میں ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ظلمات کے سفر میں آپ میری رہبری فرمائیں گے؟ جناب خضر علیہ السلام نے جب اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا تو ذوالقرنین نے انہیں 2000 کا ایک دستہ فراہم کیا اور اس پر انہیں سردار مقرر کر کے خود بھی 4000 جانباز سپاہیوں کا ایک دستہ اپنے ساتھ لے لیا۔ باقی لشکر کو یہ حکم دیا کہ وہ اسی مقام پر مقیم رہے اور میری واپسی کا انتظار کریں۔ اگر 12 سال کی مدت گزر جانے پر واپس پلٹ کر نہ ہو تو تمام لشکر کو یہ اختیار ہوگا کہ جہاں چاہے وہ چلا جائے۔ غز کی گھوڑوں پر سوار 6000 کا عظیم قافلہ ظلمات پر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام داخل ہوئے، ان کے پیچھے ذوالقرنین اور ان کا لشکر۔ سفر کا طریقہ یہ تھا کہ ذوالقرنین علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام جس منزل سے آگے روانہ ہوتے تھے وہ ذوالقرنین اسی منزل پر قیام کرتے جاتے تھے۔ علامہ مجلسی کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جہاں آب حیات کا چشمہ واقع ہے وہاں اس کے 359 چشمے اور بھی ہیں جو آب حیات کی تاثیر نہیں رکھتے، اس لیے وہ اپنے ساتھ نمک آلودہ خشک مچھلیاں بھی لائے تھے اور ظلمات میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے 360 مچھلیاں جناب خضر علیہ السلام کو بھی دی تھی تاکہ ایسا ہنگامہ آئے تو وہ 359 آدمیوں میں ایک ایک مچھلی تقسیم کر دے اور ایک ایک آدمی کو ایک ایک چشمہ پر ہدایت کے ساتھ مقرر کر دے کہ وہ اپنی مچھلی کو اس چشمے میں جس پر وہ مقرر ہے غوطہ دے۔ اگر مچھلی زندہ ہو کر چلنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آب حیات کا چشمہ یہی ہے، پھر اس کی خبر مجھے بھی کر دیجئے۔ چنانچہ جب خضر علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے جہاں 360 چشمے تھے تو انہوں نے ذوالقرنین کی ہدایت کے مطابق اپنے اصحاب میں سے ایک ایک مچھلی 359 آدمیوں میں تقسیم کر کے ایک مچھلی خود اپنے پاس رکھ لی۔
پھر آپ نے ان آدمیوں کا الگ الگ چشموں پر بھیجا اور ایک چشمے پر خود بھی گئے۔ اتفاق سے جس چشمے پر جناب خضر گئے تھے وہی چشمہ آب حیات کا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس نمک آلودہ مردہ مچھلی کو پانی میں ڈالا اور وہ زندہ ہو گئی اور پانی پر چلنے لگی۔ پھر آپ نے اسی پانی سے غسل کیا، کپڑے دھوئے اور اسے جی بھر کے پیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ ذوالقرنین کے پاس آئے اور اس سے سارا ماجرا بیان کیا اور خوشخبری دی۔ لیکن جب وہ ذوالقرنین کو ساتھ لے کر چشموں کے مقام پر پھر واپس آئے تو لاکھ اس چشمے کو تلاش کرنے کے باوجود وہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ یہ لوگ اس مقام سے آگے بڑھ گئے اور بحر ظلمات سے نکل کر روشنی کی سمندر میں پہنچ گئے۔ اور یہ آفتاب یا ماہتاب کی روشنی نہ تھی بلکہ اسے نور الہی کی تجلی سے تعبیر کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی زمین سرخ تھی۔ اس مقام پر ذوالقرنین نے ایک عالی شان محل کو دیکھا جو چمک دمک کے ساتھ اپنی خاموشی کی داستان دہرا رہا تھا۔ ذوالقرنین نے جب خضر علیہ السلام کی نگرانی میں اپنے لشکر کو محل کے باہر ٹھہرایا اور خود تن و تنہا اس میں داخل ہو گئے جہاں صرف ویرانی نظر آئی، پھر انہوں نے دیکھا تو ایک طرف بالائی حصے پر جانے کے لیے ایک زینہ تھا۔ آپ بے دھڑک اس زینے سے اوپر پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت ایک شخص نظر آیا جس کی شکل و صورت انسان کی شکل و صورت سے مشابہ تھی۔ وہ شخص سفید لباس میں ملبوس تھا، اپنے مینہ پر ہاتھ رکھے آسمان کی طرف کچھ دیکھ رہا تھا۔ ذوالقرنین کی آہٹ پر وہ چونکا اور اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں ذوالقرنین ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے خشک لہجے میں کہا، اے ذوالقرنین، کیا اتنی عظیم اور کشادہ دنیا جیسی ہے جسے چھوڑ کر تم یہاں آئے ہو کافی نہ تھی؟ پھر اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر ذوالقرنین کی طرف پھینکا اور کہا، اسے لے جاؤ اور اس کو اور پتھروں کے ساتھ وزن کرو، تمہیں اس سے عجیب غریب سبق ملے گا۔ ذوالقرنین نے وہ پتھر کا ٹکڑا اٹھا لیا اور پلٹ آئے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب سے سارا واقعہ بیان کیا، وہ پتھر دکھایا اور حکم دیا کہ اس پتھر کے وزن اور اس کی حقیقت سے مجھے آگاہ کیا جائے۔ اس پتھر کا وزن کیا گیا، جس چیز سے بھی وہ تولا جاتا تھا وزن میں زیادہ ٹھہرتا تھا، یہاں تک کہ 1000 پتھر اس کے برابر ترازو میں رکھ دیے گئے، پھر بھی وہ وزن میں زیادہ ہی رہا۔ جناب خضر علیہ السلام بھی یہ کرشمہ دیکھ رہے تھے۔ ان سے ذوالقرنین نے کہا، یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں اس پتھر کا وزن زیادہ ٹھہرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، یہ معاملہ ابھی حل ہو جاتا ہے، اس پتھر کو ایک بار پھر وزن کرائیے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ پتھر دوبارہ ترازو کے ایک پلے میں رکھا گیا، جناب خضر علیہ السلام نے اس پر ایک مٹھی خاک ڈال دی اور کہا کہ اب اس کو وزن کیا جائے۔ غرض کی اس پتھر کے مقابلے میں جب ایک دوسرا پتھر رکھا ترازو اٹھائی گئی تو اس کا وزن کم ٹھہرا، حالانکہ خاک ڈالنے کی وجہ سے اور بڑھنا چاہیے تھا۔ پھر وہ پتھر ہر شے کے مقابلے میں وزن میں کم ہی ٹھہرتا چلا گیا۔ تو ذوالقرنین نے پوچھا، اے خضر علیہ السلام، آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو جناب خضر نے فرمایا، اے ذوالقرنین، جس نے آپ کو یہ پتھر دیا ہے وہ فرشتہ تھا اور اس نے اس پتھر کے معمولی ٹکڑے کو آپ کی مثال قرار دے دیا کہ خدا نے تمام دنیا کی بادشاہی آپ کو عطا کر دی، پھر بھی آپ کے حرص و ہوس میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ ایک دن آپ کے حرص و ہوس فطری طور پر خود بخود ختم ہو جائے گی جب آپ قبر میں جائیں گے اور آپ پر مٹی ڈال دی جائے گی۔ یہ سن کر ذوالقرنین پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے خضر، تم سچ کہتے ہو، یہ پتھر میرے لیے درس عبرت ہے، اب میں اپنی باقی زندگی صرف عبادت خدا میں گزاروں گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین اور ان کے لشکر پھر ظلمات میں داخل ہو کر واپس پلٹے، اور جب واپسی پر بھی آب حیات کا چشمہ ذوالقرنین کو نہیں ملا تو انہوں نے خضر سے کہا، یہ میری قسمت ہے کہ خدا نے مجھے اس سے محروم رکھا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب آب حیات کی جستجو کے بعد واپسی پر ذوالقرنین نے دمت الجندل کے مقام پر سکونت اختیار کر لی اور 500 برس کی عمر میں وہیں انتقال فرمائے۔